السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ ملتان اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کے شعبے میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت سارے شعبے اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ سیانے کہتے تھے کہ پاکستان کا مستقبل زراعت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ زراعت کہنے کو ایک لفظ زراعت ہے لیکن اس میں بہت زیادہ شعبے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی توجہ کریں تو اتنے شعبے ہیں، ہر شعبہ اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ اس پر جتنا کام کیا جائے کام ہے۔ آج ہم بات کریں گے فشریز ڈپارٹمنٹ پہ کہ فشریز میں ہمارے جو کسان بھائی ہیں کس طرح منافع کما رہے ہیں، پاکستان کی کس طرح خدمت کر رہے ہیں، اپنی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں اور بہت حد تک ابھی ضرورت اور ہے جو مزید بڑھا کر اپنی کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنجر رقبے ہیں ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جن کو ہم فصلوں سے آباد نہیں کر سکتے، وہاں فش فارم بنا کر آباد کر سکتے ہیں۔ اگر 5-6 سال اگر آپ وہاں فش فارم میں کریں تو اس کے بعد وہ رقبہ فصلوں کے لیے بھی قابل کاشت ہوتا ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے کہ جو بنجر رقبے ہیں وہ کیسے قابل کاشت بنائے جا سکتے ہیں، فشری سے کیسے زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے، پیداوار کیسے بڑھائی جا سکتی ہے اور گھریلو پیمانے پر فشریز کیسے کی جا سکتی ہے۔ جس طرح کچن گارڈننگ ہم کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنی ضرورت کی فشریز اپنے گھر میں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ میرے آج کے جو مہمان ہیں تعارف کروا دیتا ہوں، روش شہریار عالم خان صاحب ہیں، ماہر ماہی پروری ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ بہت عرصہ فشریز ڈپارٹمنٹ میں جاب بھی کرتے رہے ہیں، آپ ریٹائرمنٹ پر ہیں اور ابھی بھی فشریز ڈپارٹمنٹ کو اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر رفعت یاسین صاحبہ، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ ماہی پروری زرعی یونیورسٹی ملتان، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تیسرے میرے مہمان ہیں اسد اللہ خان صاحب، آپ فش فارمر ہیں، آپ کی اچھی فارمنگ ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ روز صاحب، آپ بہت عرصہ فش ڈپارٹمنٹ میں رہے، پنجاب میں خدمات سر انجام دیں، اب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فشریز کو اپنی خدمات دے رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان میں جس طرح میں نے بات کی کہ جو ہمارے بنجر رقبے ہیں ان کو ہم کس طرح آباد کر سکتے ہیں اور وہاں پر کس طرح فش فارمنگ کر سکتے ہیں اور ان میں پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ناظرین کو تفصیلاً بتائیں، اور اسپیشلی وہ جو ہمارے دوست جو بڑے پریشان ہیں کہ ان کے رقبے بنجر ہیں اور ان کو آباد کیسے کریں، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو ہمارے پنجاب میں، ساؤدرن پنجاب میں خاص طور پر بہت زیادہ رقبے جو ہیں نا وہ بنجر ہیں، اور ہمارے کاشتکار جو ہیں وہ اتنے رقبے ان کے پاس لیکن وہ بہت پریشان ہیں۔ اس کے حل کے لیے جو ہے ماہی پروری محکمہ ماہی پروری حکومت پنجاب اور ساؤدرن پنجاب نے جو ہے وہ مونوسیکس تلاپیا تھائی لینڈ اور چائنا سے لے کر آئے ہیں، جو کہ ہر طرح کے پانی میں جو ہے نا وہ پالی جا سکتی ہے، اور جیسے یہ بنجر علاقے ہیں ان میں اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے۔ فارمر جو ہے 1 ایکڑ سے جو ہے نا مونوسیکس تلاپیا اگر پالیں تو وہ 80,000 سے 1 لاکھ کی انکم سالانہ جو ہے نا وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب فشریز نے جو ہے نا اور راستہ آسان کر دیا، جیسے پولٹری میں کنٹرول پولٹری فارمنگ تھی، اب اسی طرح جو ہے نا فشریز میں جو ہے کنٹرول فش فارمنگ آ گئی ہے، بایو فلاکس کنٹرول سسٹم ہے۔ اس میں 1 ایکڑ کی مچھلی جو ہے نا 10 اسکوائر فٹ اور 10,000 لیٹر کے پانی میں جو ہے نا ہم بایو فلاک پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے بات کی کہ جہاں پر پانی کڑوا ہے وہاں پر بھی یہ فش فارمنگ ہو سکتی ہے؟ ہاں جی ہاں، یہ مونوسیکس تلاپیا اسی پانی کے لیے جو ہے نا خصوصی کڑوے پانی کے لیے جو ہے نا یہ لائی گئی ہے، یہ اسی پانی میں جو ہے نا سب سے زیادہ پروڈکشن دیتی ہے۔ جس طرح ہمارے جلال پور ہے اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں نیچے کا پانی کڑوا ہے اور وہاں پر نہری پانی بھی نہیں ہے، ٹیوب ویل نہیں لگتا تو پانی کڑوا ہے، تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں یہ قابل عمل ہے؟ ہاں جی ہاں، قابل عمل ہے۔ اسی لیے میاں نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی نے بھی جلال پور میں فشریز ریسرچ سینٹر بنایا ہوا ہے، وہاں پر مونوسیکس تلاپیا ہی پالی جا سکتی ہے، لوگوں کے ماڈل فارمنگ کے لیے بھی وہ۔ اچھا ڈاکٹر رفعت یاسین صاحبہ، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں زرعی یونیورسٹی ملتان میں، جس طرح راؤ صاحب نے بات کی کہ آپ نے وہاں پر فارمنگ کی ہے، وہ بریکش ایریا ہے، تو کیا آپ نے وہاں پہ پروڈکشن کیسی ہے، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ کے آس پاس ابھی بھی بہت سارے رقبے بنجر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ جی ایسا ہے کہ ہر فش جو ہے وہ سیلائن واٹر کو ٹالریٹ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، فشز کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ہر اسپیشیز جو ہے وہ اپنا ایک اس کا واٹر پیرامیٹر ہیں، انہی کے اوپر وہ ٹالریٹ کرے گی اور جو ہے بیٹر اس کی گروتھ ہوگی، سروائیول بھی جو ہے ایفیکٹ ہو سکتا ہے اگر سیلینٹی لیول جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ تو تلاپیا جیسا راؤ صاحب نے بھی بتایا، یہ ہارڈی فش کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اچھا، ہارڈی فش، جی ٹھیک ہے۔ اس میں سیلینٹی ٹالریٹ بھی کر سکتی ہے، یہ ٹیمپریچر میں اگر کوئی فلکچویشن ہو جائے اس کو بھی یہ ٹالریٹ کر جاتی ہے۔
تو اس لیے یہ ایک بیسٹ جو ہے وہ آئیڈیل فش ہے اس طرح کے انوائرمنٹ میں. اور جہاں کے ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جیسے آج کل کے دنوں میں, اور پانی جو ہے سیلائن واٹر ہے, بریکش ہم فش فارمنگ میں سب سے بڑا مسئلہ ٹیمپریچر کا بن جاتا ہے, جب ہوا سوکھی ہے تو آکسیجن کا بڑا مسئلہ بنتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جو جیسے تلاپیا ہے یہ ٹیمپریچر فلکچویشن کو بھی ٹالریٹ کر جاتی ہے. اگر پی ایچ لیول یا سیلینٹی لیول وہ تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہو جائے اس کو بھی ٹالریٹ کر جاتی ہے, اس لیے تلاپیا کے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. تو آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس, آپ کی پروڈکشن کیسی رہی وہاں پہ؟ پروڈکشن اچھی رہی. پچھلے سال سے ہم جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں, زیادہ اس پہ فوکس کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ جو ہے وہ اس سال جو اس کا آؤٹ پٹ ہوگا بہتر ہوگا پچھلے اور سالوں سے. راؤ صاحب نے جس طرح بات کی کہ یہ لوگوں کے لیے ایگزامپل ہے, تو اگر کاشتکار وہاں جاتے ہیں تو آپ وہاں پر کوئی طریقہ ہے ان کو بتائیں کہ جس طرح آپ وہاں سے منافع کما رہے ہیں تو آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم نے باقاعدہ کونسلنگ کی ہے اسٹوڈنٹس کی, اور اسٹوڈنٹس جیسا کہ یہاں پر ساؤتھ پنجاب کا جو ساؤتھ پنجاب ریجن ہے یہاں پر اگر ویسے بھی ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پرسنلی انٹرسٹڈ ہیں فش فارمنگ میں, کیونکہ یہ ایک بلیسڈ ایریا ہے فش فارمنگ کے لحاظ سے. اس کا ٹیمپریچر, پھر واٹر اویلیبل ہے, کوئی ایسا واٹر فش فارمنگ آپ کے لیے بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے, واٹر جو ہے وہ اویلیبل ہے پورا سال. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں پرسنلی انٹرسٹ شو کرتے ہیں, فارمنگ کی طرف آتے ہیں, اور ہم ان کی باقاعدہ کونسلنگ کر رہے ہیں اس طرح سے کہ اس طرح کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ پانی جیسے ہماری رہو یا اس طرح کی فشز کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, تو دوسری فشز تلاپیا ہے اس کو کس طرح سے کلچر کیا جا سکتا ہے. پھر اسٹوڈنٹس اب جو ہے پریکٹیکلی اس چیز کا نالج لے کر ڈگری ساتھ میں ان کے پاس ہوگی انشاءاللہ, بہت اچھا وہ فارمنگ میں ایک فارمنگ آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر بڑھے گی انشاءاللہ. اسد خان صاحب آپ فش فارمر ہیں, جی یقیناً آپ وہ روایتی فش فارمنگ کرتے ہیں جی جو پرانے تالاب تھے ایکڑوں میں بنا کے, کیسا رہا ہے آپ کا, کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا جی الحمدللہ. کتنے ایکڑ کی آپ کے پاس فارمنگ ہے؟ میرے پاس ہے تقریباً 6 مربع کی فارمنگ ہے. 6 مربع کی. جی جی. تو کیا آپ کتنے کا ارن کرتے ہیں فی ایکڑ؟ ہم تقریباً 70 سے 75 ہزار فی ایکڑ جو ہے نا پروفٹ کما لیتے ہیں الحمدللہ. اچھا جی جی. تو کیا ان میں مشکلات آپ کو کیا آتی ہیں؟ مقصد ہے یہ جو 75,000 ایکڑ تو ہمارے جو کپاس کے کاشتکار ہیں وہ نہیں کما سکتے, بہت ساری فصلوں میں جو دوست ہیں وہ بھی نہیں کما سکتے, تو آپ اور آپ کا رقبہ بھی ہوا ہے جہاں فصلیں کاشت نہیں ہو سکتی. ایسی ہے جی, میرے پاس جی میٹھا رقبہ بھی ہے اور نمکین رقبہ بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس نمکین رقبے ایسے ہیں جہاں پر بڑی اچھی گروتھ ہے روہو کی, بڑی اچھی فارمنگ ہے. پھر دوسرا ہم لوگ میش فیڈ سے فلوٹنگ فیڈ پر آ گئے ہیں. اچھا. جس سے مطلب گروتھ میں بہت اچھا اضافہ ہوا ہے. تو وہ کیا ہے, کیا چیز ہے؟ فلوٹنگ فیڈ ہے کہ جو پانی میں تیرتی ہی رہے, مطلب اس سے آکسیجن ملے گی مچھلی کو. مچھلی کی جو گروتھ ہے وہ آکسیجن کے اوپر ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. اس میں بیماریاں نہیں ہیں, مچھلی میں موٹیلٹی بہت کم ہے اگر آپ ذمہ داری سے کام کریں تو. ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مرغی کنٹرول شیڈ میں جی کوئی بیماری ہے ساری مرغیاں مر گئیں, اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں ذمہ داریاں ہیں, اس میں بیماریاں نہیں ہیں, ذمہ داریاں ہیں. آپ اگر اس کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ کیسے رکھتے ہیں ٹمپریچر کو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حبس ہو تو ہم اس کی فیڈ کو بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کم کر دیتے ہیں. حبس کے حساب کو دیکھ کر ہم اس کی فیڈ جو ہے جہاں 2 ٹائم ڈلنی ہو 1 ٹائم ڈال دی, یا کبھی ہم نے اس کی بالکل چھٹی کر دی. جیسے کہ اب پچھلے دنوں یہ 2-3 دن پہلے بڑی حبس رہی ہے تو بڑے آکسیجن پرابلم آئے ہیں مچھلی کے, تو جس نے فیڈ ڈالی ہے تو اس کو مسئلہ ہے. اچھا اسد خان صاحب, یہ رقبہ جو آپ کے پاس اپنا ہے یا آپ نے لیز پہ؟ اپنا بھی ہے اور لیز پر بھی ہے. کیا لیز کیا ہے اس کی آپ کی؟ اب ہمارے پاس 50 سے 55 ہزار فی ایکڑ لیز ہے جی. 50 سے 55 ہزار. جی جی. تو یہ ساری کاسٹ نکال کے پھر بھی آپ 70-75 ہزار کما الحمدللہ جی ہم بنا لیتے ہیں, اتنا کما لیتے ہیں کیونکہ ہمارا وزن بہت اچھا ہوتا ہے. یہ کاروبار ہے وزن پر. مچھلی کا جتنا اچھا وزن ہوگا آپ کا پروفٹ ریشو اتنا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اور جتنا کم ہوگا وہ آپ نقصان میں جائیں گے. تو وزن بڑھانے کے لیے کیا اقدامات آپ کرتے ہیں؟ وزن بڑھانے کے لیے فلوٹنگ فیڈ پر ہم لوگ آئے ہیں, اس سے بڑا اچھا فرق آیا مچھلی کی گروتھ میں, کیونکہ آکسیجن پرابلم اسی فلوٹنگ فیڈ سے ہی ختم ہوتا ہے کہ مچھلی کی آکسیجن پوری ہوتی ہے جب وہ اوپر خوراک کے لیے آئے گی, کیونکہ اس نے ڈوبنا تو ہے نہیں. میش فیڈ میں جب ہم فیڈ ڈالتے تھے تو وہ آکسیجن پرابلم موسٹلی آتا تھا اس میں, خوراک نیچے ہوتی تھی. ہاں جی, مچھلی کی آکسیجن پوری نہیں ہوتی تھی. تو وہ الحمدللہ فلوٹنگ فیڈ سے جو ہے نا ہمارا بڑا اچھا رزلٹ آیا.
اور ہمارا وزن بھی بڑا اچھا جا رہا ہے الحمدللہ. اچھا شہزاد صاحب، جس طرح اسد خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کی ٹیکنیک ٹھیک ہے جس طرح یہ بالکل بتا رہے ہیں؟ صحیح ہے. فلوٹنگ فیڈ جو ہے وہ 100% یوز ہوتی ہے. جو مینول فیڈ لوگ بنا کر ڈالتے تھے اس میں جو ہے 50% ضائع ہوتی تھی, 50% جو ہے نا مچھلی یوز کرتی تھی. جو 50% فیڈ یوز نہیں ہوتی تھی وہ آکسیجن ڈیفیشنسی کا سبب بنتی تھی. اچھا، تو یہ فلوٹنگ فیڈ جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی کنٹری ہیں جہاں پر ایکوا کلچر فش فارمنگ ہو رہی ہے وہاں پر فلوٹنگ فیڈ ہی کا کنسیپٹ ہے, مینول فیڈ کا نہیں. ہمارا یہ روایتی طریقہ ہے مینول والا. جی ہاں, وہ اچھا، اب لوگ جس طرح یہ اسد خان صاحب بھی بتا رہے ہیں تو جس طرح اس کی پروڈکشن بڑھتی ہے, وزن بڑھتا ہے, تو یقیناً لوگ تو آ رہے ہوں گے اس طرف. ہاں جی ہاں, اب دن بہ دن لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹینشن کی طرف آ رہے ہیں. فلوٹنگ فیڈ کے یا ملتان میں 2-3 کارخانے لگ گئے ہیں, لاہور میں بھی ہے. اب یہ مسئلہ نہیں رہا کہ فارمر کو فلوٹنگ فیڈ اویلیبل نہیں ہے, اور فلوٹنگ فیڈ جو ہے وہ 100% گروتھ کو بھی انکریز کری ہے مچھلی کی, اور وہ یوزڈ بھی ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ فش فارمر کو میری طرف سے خصوصی سفارش ہے کہ وہ ایئر ریٹر کا استعمال لازمی کریں. دنیا کے اندر ایئر ریٹر کے بغیر جو ہے فش فارمنگ کا کنسیپٹ نہیں ہے. آکسیجن ڈیفیشنسی کو کنٹرول کرتی ہے. جتنا تالاب کے اندر آکسیجن بہتر ہوگی اتنی مچھلی کی گروتھ زیادہ ہوگی. ایئر ریٹر جو ہے وہ 50% فلوٹنگ فیڈ مچھلی کو گروتھ کرا رہی ہے, اور 50% جو ہے نا اگر یہ ایئریشن کا استعمال کریں تو مچھلی کی گروتھ مزید بہتر ہو جائے گی. اچھا راؤ صاحب یہ بتائیں, پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں جہاں جہاں ہم جاتے ہیں فش فارمنگ کہیں نہ کہیں زیادہ ہوتی ہے, کہیں تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ ٹھنڈے علاقوں میں جائیں وہاں بھی فش فارمنگ ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ گرم علاقوں میں جائیں, جنوبی پنجاب کی بات کریں, اپر پنجاب کی بات کریں, سندھ میں, بلوچستان میں, ہر جگہ فش فارمنگ ہوتی ہے. سوٹیبل ایریا کون سا ہے جہاں سے سب سے زیادہ پروڈکشن ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ ریزنیبل جگہ ہے؟ سوٹیبل ہمارے مطابق تو سوٹیبل رقبہ وہ ہے جو ایگریکلچر یوز میں نہیں آ رہا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, فارمرز کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جو جہاں پر کاشت نہیں ہو رہی, جہاں سے وہ کراپ حاصل نہیں کر رہے, وہاں سے وہ فش فارم جو بنجر پڑا ہے, خالی پڑا ہے, وہاں پر فش فارمنگ کی جائے. پاکستان کے یہ ہمارے جو ہے سکھر, یہ شور کوٹ, شکارپور, ادھر سارے فش پورے رقبے خالی پڑے تھے. ہم نے وہاں پر بھی جو ہے نا فش فارمنگ جو ہے مظفر گڑھ کی اگر آپ بات کریں یہاں بھی رقبے پہلے خالی تھے. جی ہاں, مظفر گڑھ کے اندر کوئی فارمنگ نہیں تھے, تمام رقبے جو ہے بنجر پڑے تھے. اب 10 سال کے اندر جو ہے نا ابھی اسد خان صاحب کہہ رہے ہیں 50-55 ہزار روپے وہاں کی لیز ہے. فارمرز نے 1-2 ایکڑ سے فش فارمنگ شروع کی تھی ہیڈ محمد اعلیٰ مظفر گڑھ میں. اب وہ فارمر جو ہے نا 5-5, 10-10 مربے کے فارمر ہیں. اور ہمارے پاس سب سے بڑی مثال توکل تلاپیا ہیچری کی ہے, جو 2 ایکڑ سے انہوں نے فارمنگ شروع کی تھی مراد آباد میں. اب ان کے پاس جو ہے توکل تلاپیا ہیچری بھی ہے, روہو تھیلے کی ہیچری بھی ہے, اور پروسیسنگ پلانٹ بھی انہوں نے بہت بڑا لگا دیا. جی ہاں. اچھا میڈم, جس طرح کچن گارڈننگ ہے, آپ خاتون ہیں تو خواتین کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچن گارڈننگ کریں, صاف ستھری سبزی بھی اپنے گھر کی ہو. اسی طرح راؤ صاحب بتا رہے تھے کہ گھروں کے لیے بھی جو ہے وہ فشریز کا اب کوئی سسٹم آ گیا ہے جو آپ بتا رہی تھی. اس حوالے سے بتائیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں سن رہے ہیں تو وہ اس طرف آئیں اور صاف ستھری مچھلی اپنے گھر میں تیار کریں. جی دیکھیں, ایسا ہے کہ جیسے جیسے ورلڈ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, خوراک کے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پولوٹیڈ بھی ہے خوراک, اور اس کے علاوہ خوراک کی کمی, شارٹیج بھی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں. تو کچن گارڈننگ کا آئیڈیا کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. ابھی کوئی 8-10 سال پیچھے جائیں تو تھوڑی سی اویئرنیس پیدا ہونی شروع ہوئی ہے لوگوں کے. اسی طرح سے تو اگر ہم گھر میں دھنیا پودینہ اگا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے, روٹین میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں, گملوں میں ان کو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس زیادہ سپیس نہیں ہوتی, جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں, شہری علاقے ہیں, وہاں پہ کوئی ایسی ہمیں وہ اویلیبل نہیں ہے. اس میں ہم پھول پودے بھی اگا رہے ہیں اپنے, جو کچن میں عام استعمال ہونے والے بنایا ہوا اپنا, بالکل وہ ساری کی ساری. تو ہم جو ہے وہ فشریز میں بھی ریسرچ کر کے اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ تھوڑا سا کچن گارڈننگ میں ایک فش کا بھی اضافہ کر دیا جائے. اچھا جی, تو اس کے لیے بایو فلاک سسٹم ہے اس کا. اچھا, بایو فلاک سسٹم کیا ہے؟ ناظرین کو بتائیں تاکہ پتہ ہو ان کو کہ بایو فلاک سسٹم یہ ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا کتنا آسان ہے. یہ اصل میں بیسیکلی بیکٹیریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پروبایوٹک بیکٹیریا پہ یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اس میں ہم جو مین پرپز ہے وہ یہ کہ تھوڑی اسپیس میں ہم ایک جو ہے اس کی ییلڈ زیادہ لے سکیں فش کی. سپوز اگر 1 ایکڑ پہ ایک فش پونڈ بنا ہوا ہے, اب ہر کسی کے پاس اتنا ایریا نہیں ہے, پھر اس کو تالاب بنانا, پھر اس کے بڑے مسائل ساری کی ساری چیزیں. تو اگر ہمارے پاس ایک مرلہ بھی جگہ ہے, اس میں ہم ایک ٹینک بنا سکتے ہیں. اس کا سارے کا سارا سٹرکچر جو ہے وہ مارکیٹ سے بنا بنایا مل جاتا ہے. جی اس کے لیے ہیں ڈفرینٹ جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. ہاں جی, جہاں سے یہ سارے کے سارے وہ جو ہم مل سکتے ہیں ہمیں سیٹ اپ, اس کی انسٹالیشن ہو سکتی ہے ایزیلی. تو 1 مرلہ بھی اگر ہمارے پاس جگہ ہے اس میں ہم کر سکتے ہیں. 12 اسکوائر میٹر کا ہمارے پاس یہاں پر ہے ٹینک, اور 5 فیٹ ہائٹ سے تقریباً اتنے سے ایریا میں اس کو بڑا جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ تھوڑے جگہ میں فش جو ہے وہ اسٹاک کی جاتی ہے, اس کی آکسیجنیشن کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے. پھر اس میں پروبائیوٹک ایڈ کیے جاتے ہیں. وہ جو فش کا ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے امونیا, وہ اصل میں اسمیل پروڈیوس کرتا ہے, اور جی اور ظاہر ہے وہ ہارمفل ہے اس کے لیے. تو پروبائیوٹک جو ہم ایڈ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس امونیا کو پروٹین میں چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک تو یہ کہ ہارمفل نہیں رہتا, اور پھر فش کی خوراک کچھ نہ کچھ وہاں سے پوری ہو جاتی ہے. اچھا, تو یہ گھر میں اگر رکھیں تو بچوں کے لیے بڑی خوبصورت جگہ ہے, جی بالکل بالکل. بچے فش فارمنگ سیکھیں گے, سیکھیں گے بھی صحیح, چھوٹے بچے انجوائے بھی کریں گے, انجوائے کریں گے, سیکھیں گے, اور ایک دن ایسا آئے گا کچھ ہی مہینوں میں وہ بڑی ہو جائیں گی, استعمال کے قابل ہو جائیں گی. تو راؤ صاحب, یہ جس طرح میڈم بتا رہی ہیں, یہ جو ہماری ہے اس طرح گھریلو پیمانے پہ کرنا, اس میں کیا مشکلات ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی آسانی ہے؟ ہاں, اس میں میرے مطابق تو کوئی مشکلات نہیں ہے اتنی, بہت آسان ہے. اب تارپلین کے بھی لوگ انسٹال کر کے دے رہے ہیں ٹینک, اور فائبر گلاس کے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں. کاسٹ کتنی ہے راؤ صاحب, ناظرین کو ایک ٹینک جو ہے نا وہ مکمل طور پر جو ہے نا تیار شدہ, اس میں انسٹال کر کے ایرو ٹیوب انسٹال کر کے بلور چینل تقریباً 1 لاکھ ایکسپینڈیچر ہے. صرف 1 لاکھ روپے؟ 1 لاکھ روپیہ. اگر ہم یہ گھر کے اندر, اس کی کیا گارنٹی, کتنا عرصہ چلے گا؟ یہ لائف ٹائم وارنٹی. تو یہ اسد خان صاحب کہتے ہیں 1 ایکڑ کا جو ٹھیکہ ہے, لیز ہے, وہ 55 سے 60 ہزار روپے. اور یہ ہم گھر کے اندر, جیسے ملیشیا کے اندر, اور میڈم بتا رہی ہے کہ 1 ایکڑ کی فش آپ اس 1 پاؤنڈ میں, اور 1 ایکڑ سے ہم 1 سال میں 1 پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بایو فلاک سے ہم 1 ایئر میں 2 ڈبل پروڈکشن لیں گے. اچھا جی ہاں. تو یہ جو بایو فلاک والی فش ہے یہ مارکیٹ میں بک جاتی ہے؟ ہاں جی ہاں. تلاپیا, مانوسیکس تلاپیا جو ہے یہ عام ہے, مارکیٹ میں عام بک رہی ہے. بلکہ لاہور میں ایک فارمر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں آن لائن سیل کر رہا ہوں تقریباً 500 روپے کی 1 kg. اچھا جی ہاں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں گھریلو پیمانے پر بزنس بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, بزنس کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ اگر ایک ٹینک گھر کے اندر انسٹال کر لیا جائے تو اس پر اینولی جو ہے نا صرف 20,000 ایکسپینڈیچر ہے, پورے سال ڈبل پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے خرچہ. اس کے ساتھ ہم جو ہے نا ہر سال جو ہے نا 1 لاکھ جو ہے نا وہ انکم حاصل کر سکتے ہیں. اور ملیشیا کے اندر گورنمنٹ نے جو ہے نا پچھلے 5 سالوں میں کہا تھا کہ ہر گھر میں جو ہے یہ مچھلی فارم بنایا جائے, تو وہاں ملیشیا میں ہر گھر میں جو ہے نا یہ بایو فلاک. تو آپ سمجھتے ہیں اس کی کیئر کرنے کے لیے کیا زیادہ کوئی ایک دفعہ انسٹال ہو جائے گا, اس کے اندر ایرو ٹیوب چل رہی ہے, آکسیجن ڈیفیشنسی نہیں ہے, کنٹرول ہے وہ. اور جیسے میڈم صاحبہ نے بتایا پروبائیوٹک ڈالا جاتا ہے, وہ امونیا کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور مچھلی کی فیڈ بھی میں بھی کنورٹ کرتا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں اس کے تو پھر مارکیٹنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا؟ ہاں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے یہاں ملتان میں بھی نہیں ہے, لاہور میں, کسی بھی سٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, ٹیسٹ میں یہ بہت اچھی ہے. جی سر, ٹیسٹ میں بہت کمال ہے. یہ جو بایو فلاک والی تلاپیا ہے یہ روہو سے بہت باہر ہے. مطلب حالانکہ ویسے تو روہو لوگ پسند کرتے ہیں, فش فارم میں آپ کی جو فارمنگ ہے اس میں روہو کا زیادہ آپ. ابھی ہم خود فارمر ہیں, یقین کریں کہ ہم اپنے کھانے کے لیے نا تلاپیا منگواتے ہیں. اچھا, مطلب وہ بڑا ٹیسٹی ہے, بہت کمال ہے. تو بایو فلاک میں تو وہ اسمیل بھی نہیں ہوتی نا جو عام تالاب میں ہوتی ہے یا عام مارکیٹ میں آپ لینے جائیں وہاں ہوتی ہے. تو آپ کو اسد خان صاحب کیا مسائل کا سامنا ہوتا ہے جب مارکیٹنگ ہوتی ہے اسپیشلی, کیونکہ پورا سال آپ محنت کرتے ہیں. آپ جس طرح روسا بتا رہے تھے کہ بایو فلاک میں سال میں 2 دفعہ پروڈکشن لیتے ہیں, آپ 1 دفعہ لیتے ہیں؟ ہماری 1 ہی دفعہ ہوتی ہے. جی. اچھا, 1 دفعہ. مطلب گرمیوں میں ہم نے اس کو پالنا ہے اور سردیوں میں ہم نے اس کو سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کون کون سی آپ کی مارکیٹ ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریٹس ٹھیک مل جاتے ہیں؟ لاہور, فیصل آباد
اور اب پچھلے سال سے جو ہے نا وہ مطلب کراچی بھی جا رہا ہے مال. اچھا دیکھیں نا عام کسان کا مسئلہ ہوتا ہے جب اس کی کوئی اجناس گھر آتی ہے نا تو اس کو مارکیٹنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایسی ہے جی. تو آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا ابھی ہے ابھی جو پرابلم آ رہے ہیں نا کہ وہ پیسے آڑتی موسٹلی روک لیتے ہیں. اچھا ہاں جی, کئی جگہوں پہ پیسے پھنس بھی جاتے ہیں. تو ابھی یہ بڑا ریٹ مسئلہ کا آ تو رہا ہے. اپ ڈاؤن میں ریٹ آپ سے کم ریٹ لیتے تو ہوں اور آگے زیادہ مارکیٹ کے ساتھ بیچتے ہی ہوں. چلتا ہے نا. نہیں آپ سے کم لیتے ہوں اور مڈل مین زیادہ کماتا ہو. نہیں ایسا نہیں ہے, ریٹ وہی رہتا ہے جو مطلب مارکیٹ میں منڈی میں چل رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہوگا پروڈکشن زیادہ ہوگی, مال زیادہ آ گیا جی تو پھر آپ کا ریٹ کم ہو گیا. ریٹ کم ہو گیا, وہ تو طلب رسا جو منڈی میں چلتا ہے جیسے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیسے چیک کرتے ہیں؟ اب تو بڑا سسٹم آ گیا ہے کہ آپ نیٹ پہ جائیں اور اپنی مارکیٹ دیکھیں کہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں. پھر ہم آڑتیوں سے بات کرتے ہیں, جیسے لاہور بات کر لی, فیصل آباد بات کر لی, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو خود بھی کال آ جاتی ہے کہ جی ہم اتنا مال چاہیے. کراچی بات کر لی, تو یہ اس طریقے سے ہماری مطلب مچھلی سیل ہوتی ہے. روصب جو ہماری اپنی ضرورت ہے ہم وہ پوری کر رہے ہیں پاکستان. ابھی ہم تقریباً 60 سے 80% جو ہے نا کنزیومر کے لیے مچھلی پوری کر پائے ہیں. ابھی ہم 20% پیچھے ہیں. ابھی ہم 20% پیچھے ہیں. جی ہاں, ابھی 20% ہم ایکسپورٹ کا ہاں ہم نے جانا ہے ابھی فارمر. جی اچھا, تو اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر بڑے پیمانے پہ اس کو بڑھا دیا جائے. جی ہاں بالکل. اب جیسے یہ بایو فلاک سسٹم آ گیا ہے تو اس میں ہم مچھلی کو جو ہے نا وہ باہر بھی بھیجیں گے, اور اپنی پاکستان میں جو ہمارے پاس کمی ہے مچھلی کی وہ بھی ہم پوری کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہ فش فارمر بھائی نے بتایا ہے کہ مارکیٹنگ پرابلم ہے. تقریباً 10 سے 20 روپیز کے جی کا فلکچویشن ہوتی ہے ریٹ میں, لیکن اب فارمر ہمارے کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں, سمجھدار ہو گئے ہیں, پتہ لگ گیا ہے کون کہ سی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو ان کے بھی ڈیز ہوتے ہیں, ویک ہوتے ہیں, منتھ ہوتے ہیں کہ کس مہینے میں کس ڈیز میں ریور کی مچھلی مارکیٹ میں زیادہ آ رہی ہے تو فارمر اسے روک لے, تاکہ دیکھے کہ اب ریور کی مچھلی کم ہو گئی ہے تو پھر مارکیٹ میں لے کر آئے تاکہ اس کو جو ہے نا زیادہ پیسے مل سکے. تھوڑی سی یہ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ فارمر ہمارا اویئر ہے, اس کو پتہ ہے کہ کون سی مارکیٹ میں کتنا ریٹ ہے اور کتنا ہمیں ملنا دوسرا سب سے بڑا فائدہ فارمرز کو یہ ہے کہ ہمارے آڑتی حضرات جو ہے نا یہ ہمارے کنٹریکٹر بھی ہیں. یہ فارمر سے ایسے میں نے تقریباً 40-50 فارمر ایسے ہیں جو کہ پرماننٹ ان کی ہے نا 5 سال سے مچھلی جو ہے نا ٹھیکیداروں نے لی ہوئی ہے. پالتے وہ ہیں, ایڈوانس بھی دیتے ہیں ٹھیکیدار. سیزن میں آ کر ان کا ایگریمنٹ ہے کہ ہم نے 1 kg کی فش اتنے روپے من لینی ہے. اچھا ریٹ بھی طے ہو چکا ہے. ہاں جی ہاں, 1.5 kg کی اتنی, 2 kg کی اتنی, 2.5 kg کی ریٹ ان کے ایگریمنٹ میں کم ہو بڑے. ہاں جی ہاں ان کا ہے. تو ان کو فارمر کو کچھ بھی نہیں کرنا, ٹھیک کنٹریکٹر خود آئے گا, شکاری خود لائے گا, وہ خود پکڑ کے لے کے جائے گا. وہاں فارمر جو ہے نا وہ اپنے رجسٹر میں مچھلی لکھے گا کہ اتنی گئی ہے, اور ان کے پاس فارمر کے پاس ایڈوانس بھی رقم ہوتی ہے کنٹریکٹر. یہ تو بہت اچھا ہے. اچھا میڈم آپ خاتون ہیں, ظاہری بات ہے گھریلو معاملات بہتر جانتی ہیں. یہ جو مچھلی کی افادیت ہے نیوٹریشن کے حوالے سے بتائیں, اور ہمارے پاکستان میں بہت سارے جو لوگ ہیں ابھی بھی صرف سردیوں میں مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ کیا گرمیوں میں اس کے کوئی مسائل ہیں, کیوں نہیں لوگ کھاتے ہیں؟ مچھلی جو ہے پروٹین کا گڈ سورس ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور فیٹ فری ہوتی ہے. دیکھیں تو ہم مرغی کی طرف چلے جاتے ہیں, برائلر کی طرف, اس طرف کیوں نہیں جاتے لوگ؟ اس کی بہت ساری ریزن ہے. ایک تو یہ چیز ہے لوگوں کے ذہن میں کہ یہ گرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. جس طرح سے عام بیف ہے, مٹن ہے, اسی طرح سے ظاہر ہے پروٹین ہے تو انرجی لیول وہ دے گی باڈی کو. تو شاید وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ گرم ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت اچھا سورس ہے پروٹین کا, اور اس کو یہ لوگوں میں اپنے بچوں کو اس طرف ترغیب دینی چاہیے. بالکل اس طرف دینی چاہیے, اور اس میں کوئی کسی طرح کی کنٹامینیشن نہیں ہوتی اس کے. وہ جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی ہارمونل ڈائٹ اسے دے رہے ہیں, جس طرح پولٹری میں کچھ ایشوز آپ دیکھیں نا, یہ جو اپنی برائلر ہے اس میں تو یہ چیزیں چل رہی مسائل ہیں. جی, تو اس میں ایسے کوئی ایڈیٹیوز نہیں ڈالے جاتے جس سے کوئی اس طرح کے ایشو ہوں. تو یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر فش فارمنگ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس کی اویئرنیس پیدا کرنے کی ہے کہ پتہ ہو اس کو کنزیوم کریں. یہ بہتر ہے ہمارے لیے. اور فش فارمنگ جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی اویئرنیس جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے. دریائی مچھلی ہے لوگ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور یہ جو فارمنگ والی ہے یا یہ جو آپ بایو فلاک والی, اس کی طرف لوگ کم جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دریائی مچھلی اگر ہم وہ وائلڈ فش ہے, ٹھیک ہے,
ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے مختلف طرح کے نیوٹرینٹس جو چیزیں قدرت نے سمندروں میں دریاؤں میں ڈالی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہ کنزیوم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک نیچرل ہی جو فیڈ ہے جو اسے مل رہی ہے اپنی، وہ ساری کی ساری اس پہ آ رہی ہے، لیکن اس میں ایسا کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہم اپنی جو بایو فلاک ہے یا فارمنگ ہے اس میں وہ فیڈ ہم نہیں دے رہے؟ نہیں، اس میں تو ہم دے رہے ہیں، جو آرٹیفیشل فیڈ ہے سپلیمنٹل فیڈ وہ دے رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے دریاؤں کا کہا اس میں تو نیچرلی جو بھی زو پلانکٹون ہے فائٹو پلانکٹون ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس میں تو ہم فیڈ نہیں ڈال رہے نا، کوئی سپلیمنٹل فیڈ آرٹیفیشل فیڈ ہم اپنے جو نیچرل واٹر باڈیز ہیں ان میں تو نہیں ڈالتے، اس وجہ سے شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ جو ہے وہ بینیفیشل ہوگی، ہیلدی ہوگی، اور یہ کم ہیلدی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہے، وہ وائلڈ فش ہے، یہ فارمڈ ہے۔ اچھا، کوئی فرق آپ سمجھتے نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کوئی فرق نہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ فارمر ہیں، بڑے فارمر ہیں اور اچھے پروگریسو فارمر ہیں، انپوٹس کا کیا ہے؟ باقی اگر کسانوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں انپوٹس کے بڑے مسائل ہیں، آپ میں کیا ہے؟ کچھ چیزیں جس طرح فیڈ ہے آپ کو آسانی سے دستیاب ہے اور کنٹرول ریٹ پہ ملتی ہے یا مہنگی ہے، کیا ہے؟ نہیں، کنٹرول ریٹ پر فلوٹنگ فیڈ کا سب کا سیم ریٹ ہے، اچھا، اگر بڑھتا ہے تو سب کا بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے تو سب کا ہی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی فارمنگ میں اور کیا مسائل ہیں کہ لوگ کیوں اس طرف زیادہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ رقبے بہت سارے خالی پڑے ہیں۔ نہیں، لوگ آ رہے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں فارمنگ کی طرف، جیسے کہ اب ہمارے مطلب یونیورسٹیز میں بھی لوگوں کو یہ تو ریسرچ ہو رہی ہے نا، یہ تو نئی نئی ریسرچ آپ کو دیں گے، لیکن فارمر اس طرف کیوں نہیں آ رہا؟ آ رہے ہیں فارمرز، بہت زیادہ آ رہے ہیں فارمر۔ ہمارا بہت سارا رقبہ ابھی تک خالی پڑا ہوا ہے، لوگوں کے نام رقبہ ہے لیکن ان کی آمدنی نہیں ہے کہ وہ جو رقبہ قابل کاشت نہیں ہے۔ اب ہماری سائڈ پر تو رقبہ ملتا ہی نہیں ہے، مطلب لوگ اتنے لینے والے اور رقبہ نہیں ملتا اچھا، فارمنگ کا۔ ہیڈ محمد والی سائڈ پر دیکھ لیں، وہاں اگر جو رقبے بچے ہیں تو وہ جنگلات کے ہیں، وہ گورنمنٹ کے ہیں، گورنمنٹ دیتی نہیں ہے، مطلب جو پرائیویٹ رقبے ہیں وہ تو نہیں، مطلب جگہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کو لیبر کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیبر بھی آسانی سے مل جاتی ہے؟ آرام سے لیبر مل جاتی ہے۔ اچھا، لیبر بھی آسانی سے مل جاتی ہے، تو آپ فارمنگ بڑھا رہے ہیں یا اسی پہ کھڑے ہیں؟ نہیں، ہم بڑھا رہے ہیں الحمدللہ، ہر سال بڑھاتے ہیں؟ ہر سال ہم کچھ نہ کچھ بڑھا لیتے ہیں فارمنگ۔ اچھا، ہاں جی، بہت اچھی جا رہی ہے۔ تو صاحب یہ بتائیں، جس طرح یہ سی پیک کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا فیوچر سی پیک ہے، تو ظاہری بات ہے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے گی، جس طرح ہمارا لائف سٹاک ہے اس میں لوگ بڑے جوش و خروش سے آ رہے ہیں، اور لائف سٹاک کی ایکسپورٹ ہم اگر بات کریں تو وہ بڑھتی بھی جا رہی ہے، تو اس طرح فش فارمنگ بھی تو ہم اس کو بھی، فش کو بھی تو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، اب جو ہم یہ بایو فلاک سسٹم اور ایکسٹینشن فارمنگ جس تیزی سے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپورٹ کی طرف بھی جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ اب ہم نے مونوسیکس تلاپیا، پنگیشیس، یہ دونوں فش یہاں بریڈنگ بھی کرائی ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، اور یہ پنگیشیس فش جو ہے یہ وائٹ میٹ جو باہر سے آتی تھی نیپال وغیرہ سے، اب ہم پاکستان میں اب ہمارے اپنی لوکل پروڈکشن ہے، اس کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہیں، 600 سے 1000 روپیز کے جی ہے۔ تو یہ کہاں پر اس کی فارمنگ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اب یہ عام فارمنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے کون کون سی ایریا ہیں جہاں پہ یہ زیادہ ہمارے ہیڈ محمد والا پر ہے، مظفر گڑھ کے اندر، ملتان میں اس کی فارمنگ شروع کر دی ہے، کراچی میں تو اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ ہاں جی ہاں، اس کی ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی، ایکسٹینشن ہو رہی ہے، دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے فشریز، تو ہم ایکسپورٹ کی طرف بھی جائیں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہم 10-20% ابھی گیپ ہے، پروڈکشن پیچھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جیسے یہ آپ سمجھتے ہیں یہ 20% بھی ہاں جیسے یہ 20% کمی دور ہو جائے گی تو پھر ہم ایکسپورٹ کی طرف جائیں گے، اور ایکسپورٹ بہتر ہوگی، کیونکہ اب جھینگا بھی کلچر کیا جا رہا ہے، پنگیشس بھی کلچر کی جا رہی ہے، مونوسیکس تلاپیا بھی کلچر کی جا رہی ہے، جو ہم باہر سے منگاتے تھے، اب انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسپورٹ کریں گے، اور فارمر کو اور ہماری پاکستان اکانومی پہ کافی اچھا اثر پڑے گا اس کا۔ اچھا میڈم، جس طرح راؤ صاحب بتا رہے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بایو پروڈکٹس بھی بن سکتے ہیں؟ بائی پروڈکٹس بن سکتے ہیں، فش لیور آئل ہے وہ یوز ہوتا ہے ڈفرینٹ ریمیڈیز میں، اس کے علاوہ اور بہت ساری، اگر ہم انڈسٹریل یوز کی بات کریں تو یہ بہت ایک واسٹ وہ ہے فیلڈ، یوز کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال تو ہم اپنی میٹ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ کتنا پوٹینشیل آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی بڑی مارکیٹ ہے ہماری؟
ہماری ابھی تو دیکھیں جیسا بات ہو رہی ہے کہ ابھی تو ہم ٹوٹل جو رقبہ ہے اسی کو نہیں کنزیوم کر رہے اپنی اس کے لیے فارمنگ کے لیے. ابھی فی الحال تو ہمیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جیسے راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہمیں 20% ہمیں ضرورت ہے اپنی, وہ ضرورت ابھی پوری کرنی ہے ہمیں ابھی. اس کے علاوہ بہت سارا رقبہ جو ہے خالی پڑا ہوا ہے, اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اور پھر اس طرح کے پروفیشنل آئیں اس فیلڈ میں, پڑھے لکھے بچے. اب یہ جو ہمارے ڈگری ہولڈرز انشاءاللہ یہاں سے جب جائیں گے تو ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا, پھر جو اپنے ان کے ہیں جاب کی بجائے آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس کی طرف جائیں گے. بالکل بالکل, فیوچر کے بیسٹ فش فارمر ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور جیسے جیسے میٹ کی ضرورت پوری ہوگی پھر اس کے بعد دوسرے جو یوزیج ہیں ان کے لیے بھی ان کی طرف جائیں گے. اچھا راؤ صاحب, آپ کہتے ہیں نا جو بایو فلاک ہے سال میں 2 آپ دفعہ اس کی پروڈکشن لے سکتے ہیں, لیکن جو عام فارمنگ ہے وہاں سال میں 1 بار لیتے ہیں. تو یہ کب پونگا ڈالتے ہیں, کب پروڈکشن شروع ہوتی ہے, کب گروتھ شروع ہوتی ہے, اور اسپیشلی آج کل جس طرح حبس ہے, گرمی بڑی ہے, تو اس کے لیے ہمارے کسانوں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جو ہمارے فارمر ہیں؟ اس کے لیے جو اوپن فارمنگ ہو رہی ہے ان کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایئریٹر کا استعمال بہت ضروری ہے. اور اسپیشلی کن دنوں میں؟ جون, جولائی, اگست, یہ 3 مہینے پیک گروتھ کے منتھ ہیں, اور اس میں حبس ہوتا ہے. مچھلی کو زیادہ خوراک ڈالی جائے تو وہ آکسیجن ڈیفیشنسی کر جاتی ہے, مارٹیلٹی کا خطرہ ہوتا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایئریٹر لگانا چاہیے, تو جس سے مچھلی کی گروتھ بہتر رہے گی, اور ہمیں جو ہے نا وہ خدشات جو ہیں مچھلی کی مارٹیلٹی کے وہ دور ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ بایو فلاک میں جو ڈبل پروڈکشن ہے, کیونکہ یہ تو ہے ٹوٹل کنٹرول, یہ ٹوٹل کنٹرول کر رہی ہے. اس میں ٹمپریچر کنٹرول ہے, گرمی ہو سردی ہو, اسی لیے اس میں ڈبل پروڈکشن لی جاتی ہے. اب ہم جیسے ہم فرض کریں مارچ میں ہم سٹاک کریں گے 10 سے 15 گرام کا سیڈ تلاپیا کا, تو وہ ہم 5 منتھ میں جو ہے نا ہم اس کو مارکیٹ کر دیں گے. اس کے بعد ہم پھر جو ہمارے پاس نرسری میں بایو فلاک میں نرسری بھی ہے, تو اس میں ہم نے رکھا ہوا ہے وہ 10 سے 15 گرام 20 گرام وہ ہم شفٹ کر دیں گے, وہ ہم نومبر دسمبر اس طرح جو ہے نا یہ سسٹم چلتا رہے گا. تو ہمارے یہ فارمر جو ہیں یہ کنسیپٹ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ جی مچھلی گرمیوں میں نہیں کھائی جاتی, سردیوں میں یہ بڑی بات ہے راؤ صاحب, اس کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ 20 سال پہلے ہمارے پاس مچھلی کی بہت کمی تھی, تو وہ کنسیپٹ تھا سردیوں میں مچھلی آتی تھی, سردیوں میں ہم نے کنسیپٹ بنا لیا کھانے کا, تو ابھی اسی پہ ہم چلے جا رہے ہیں, اسی پہ چلے جا رہے ہیں. لیکن ابھی ریسرچ یہ جامعہ یونیورسٹی کراچی کے اندر کانفرنس ہوئی تھی, وہاں پر امریکن ڈاکٹر نے پڑھا تھا کہ جو لوگ گرمی میں مچھلی کھائیں گے ان کو شوگر کی ڈیزیز نہیں ہوگی, ان کو سکن کی ڈیزیز نہیں ہوں گی. اب لوگ ہمارے ڈرتے ہیں کہ سکن کی ڈیزیز مچھلی سے ہوتی ہے, حالانکہ مچھلی گرمیوں میں کھانے سے سکن اور شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے مکمل طور پر. وہ میٹابولزم ریٹ کو تیز کرے گی, اور ظاہری سی بات ہے کوئی وہ شوگر. تو پھر اس کو لوگ, آپ مقصد آپ فشریز کے لیے بڑے کام کر رہے ہیں, ریسرچ بھی کر رہے ہیں, اور لوگوں کو اویئر بھی کریں. جی بالکل, اس پہ ہمارا پلان ہے. ہم انشاءاللہ فیوچر میں اس چیز پر کام کریں گے, مختلف ٹریننگ ورک شاپس جو ہمارے عام آدمی کے لیے ہم انشاءاللہ ان کو آرگنائز کریں گے, تاکہ کم از کم انہیں اس کی جو افادیت ہے اس کا پتہ چلے. ابھی لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اصل میں فش ہے کیا. اصل میں سر یہ ایک مسئلہ ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. جیسے مرغی ہے نا وہ 1 پاؤ بھی نہیں مل جائے گی, جی جو مچھلی ہے نا وہ لگژری آئٹم میں آ جاتا ہے. نہیں وہ 2 پاؤ مل جاتی ہے, آپ جائیں ایک مچھلی لے آئیں. نہیں, اس کے علاوہ ایکسیس اس کی مارکیٹس اس طرح سے بننی چاہیے کہ ہر وقت ایکسیس میں ہو. ہاں یہ گوشت میں آ جائے. کچھ مرغی ابھی پچھلے دنوں میں 400-500 روپے فی کلو پہ چلی گئی تھی. جی اگر فش دیکھیں تو اس کا ریٹ کبھی بھی اتنا نہیں ہے. سر آپ میری بات نہیں سمجھ رہے, کہ مطلب مچھلی کا پورا پیس ہی بکے گا نا مارکیٹ میں. اگر اس کو کہنا بھی یار 1 پاؤ میں سے نکال دو, وہ نہیں دے گا. نہیں تو آپ ایک فش لے کے اپنے فریز کر لیں اس کو گھر میں. ہاں یہ مارکیٹ میں اگر ہم اویئرنیس پیدا کریں نا کہ یار اس کو گوشت میں لے کر آئیں, تو پھر یہ تھوڑا سا اور بھی عام ہو جائے گی. راؤ صاحب کیا ہے, لوگ اویئر کیسے ہوں گے؟ سر یہ اس کا انشاءاللہ تعالی جلد حل نکل آئے گا, کیونکہ یہ مونوسیکس تلاپیا جو ہم کلچر کرا رہے ہیں اور بایو فلاک میں یہ عام کلچر ہو جائے گی,
تو یہ 200 دنیا کے اندر 100 سے 200 گرام کی یوز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ 1 کانٹے کی فش ہے، یہ روہو وغیرہ جو اس میں کانٹے ہوتے ہیں، بچے ڈرتے ہیں، لوگ سب سے اہم بات آپ سب سے اہم جو بات ہے، یہ مچھلی کے اندر 1 کانٹا ہے، تو اسے بچے بھی، چھوٹے بچے بھی کھا سکتے ہیں، بڑے بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ 200 گرام کی بھی اویلیبل ہے، 400 گرام کی بھی، 1 kg کی بھی، تلاپیا کی وجہ سے لوگ اویئر ہوں گے، تو وہ ایشو ختم ہو جائے گا کہ لوگ بڑی مچھلی لیں گے تو یہ 400 کی آئے گی، 2 kg کی ہے تو پوری کی پوری خریدنی پڑے گی۔ تلاپیا جو ہے آپ 200 گرام کی لے لیں، 400 گرام کی لے لیں، 600 گرام کی لے لیں، 500 گرام کی لے لیں، ہر مچھلی اویلیبل ہوگی مارکیٹ میں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تلاپیا جو ہے تھرو آؤٹ دا ایئر مچھلی جو ہے نا اویلیبل اور کھائی جا سکتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ہر سٹور سے ملے گی، جس طرح بایو فلاک میں مچھلی تیار ہو رہی ہے مارکیٹ ابھی شروع ہو گیا سٹور میں راؤ صاحب، بڑے بڑے سٹور میں اگر آپ جائیں آپ وہاں ہر قسم کا میٹ ملتا ہے، ایک فش کے علاوہ۔ تو یہ اگر اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ آپ ہر سٹور سے ملے گی انشاءاللہ۔ نہیں سر، یہ شروع ہو گیا ہے سٹور میں نا، فش کا آنا، تلاپیے کا بھی آنا، یہ میں نے اب ہائپر میں دیکھا ہے اس میں، اور دوسرا وہاں بڑے بڑے سٹوروں میں تھے۔ لیکن آپ اسد خان صاحب یہ بتائیں، آپ بڑے پرانے فارمر ہیں، آپ بازار میں ایک آدمی جاتے ہیں ہم، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہوتی وہ فارم کی مچھلی ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں یہ دریائی مچھلی ہے، اس کا ریٹ 200 روپے زیادہ لے لیتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ دریائی اور آپ کی فارم والی مچھلی میں جو ہے نا فرق کیا ہے؟ وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کی پہچان کرنا۔ اصل میں اس کے گلپھڑے دیکھیں نا، اگر اس میں مٹی ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کیچنگ تب کرتے ہیں جب پانی نکالتے ہیں، اس کے گلپھڑوں میں اگر مٹی ہے نا تو سمجھیں یہ فارم کی ہے، اگر مٹی ہے تو ہاں جی ٹھیک ہے۔ اگر چونکہ دریا میں بڑے جال لگتے ہیں، ادھر وہ مٹی میں تھوڑا کم ہی آتی ہے اور ایسے نکال لی جاتی ہے، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف مٹی سے آپ سمجھتے ہیں کہ پہچان ہے۔ میڈم کیا پہچان ہے؟ آپ تو خاتون ہیں، یقیناً آپ کو گھر میں بالکل جیسا انہوں نے بتایا، گلز جو ہیں فش کے، وہی بتائیں گے کہ یہ فش جو ہے کتنی پرانی ہے، فریش ہے یا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر وائلڈ ہے یا فارمڈ ہے تو اسی سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ایک اور بھی ہے سر جی، اگر جہاں سیم وزن پڑا ہو نا، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، جہاں سیم وزن پڑا ہو نا تو سمجھیں یہ فارم کی ہے، کیونکہ دریا میں سے مختلف قسم کے سائز نکلتے ہیں، پاؤ، 1.5 پاؤ، سیم وزن آپ کہتے نہیں ہو سکتا جی 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 دریا میں نہیں۔ روسب ایسے ہی ہے جیسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح ہے، فارم کی مچھلی سیم سائز کی ہوتی ہے، ریور کی جو ہے نا وہ سیم سائز کی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ سب سے مین پہچان جو ہے ریورز کی اور فارم کی مچھلی کی، کیونکہ ریور کے اندر ٹوٹلی پلینکٹونک لائف پر مچھلی پل رہی ہے، زو اینڈ فائٹو پلینکٹون قدرتی بن رہے ہیں، ہم یہاں سپلیمنٹری فیڈ دے کر مچھلی کو پال رہے ہیں۔ تو مچھلی روہو ہے، جیسے سیم ایک مچھلی کو لیں ہم روہو کو، تو ریور کی اور فارم کی مچھلی جو ہے نا وہ پلینکٹونک لائف پر پڑ رہی ہے، یہ سپلیمنٹری فیڈ پر یہاں پر پلینکٹونک لائف بھی بنا رہے ہیں ہم فارمرز، لیکن وہ کلر کا فرق آ جاتا ہے تھوڑا سا، جو تھوڑی سی سنہری مچھلی کم ہوگی روہو وہ فارم کی ہوگی، جو سنہری کلر میں زیادہ ہوگی کلر میں، اور گلز مین ریڈش ہوں گے وہ تھوڑی ریور کی ہوگی۔ اچھا، گل ریڈش ہوں گے تو وہ آپ سمجھتے ہیں آپ دریائی ہے، وہ ریور کی ہوگی۔ اچھا راؤ صاحب، دنیا بھر میں جو سی فوڈ ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، بڑی قیمت ہے، پاکستان میں اس طرح اس کا کلچر نہیں ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ ابھی ہم جو ہے کراچی کے علاوہ سی فوڈ کراچی میں تو بہت ہے، جی ہاں، بڑے شہر اسلام آباد، ہم ابھی پیچھے ہیں، جب ہم نے بتایا کہ ایکوا کلچر میں تھوڑا سا ہم دنیا سے، ابھی ہم اپنے پاکستانیوں کے لیے 10% 20% فش کی کمی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب ہمارے پاس یہ گوادر کو اگر ہم دیکھیں، اگر یہاں سے ہم بہت زیادہ سی فوڈ حاصل کر سکتے ہیں، کراچی سے کر رہے ہیں، تو یہاں سے بھی اگر یہ ہمارا سسٹم یہ گوادر کا یہ صحیح بن گیا تو یہاں سے ہم کراچی سے بھی زیادہ جو ہے نا سی فوڈ، پھر تو آپ کو جو 20% کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ ایکسپورٹ کے قابل بھی ہو جائیں گے، اور یہ بایو فلاک سسٹم جیسے ہر گھر میں شروع ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اب پروسیسنگ پلانٹ لگ جائیں گے ہمارے پاس۔ پنجاب کے اندر جو شارٹیج تھی وہ پروسیسنگ پلانٹ کی تھی، کیونکہ مچھلی تیار ہوتی ہے، مارکیٹ والے آڑتی جو ہے نا وہ ریٹ کم ہو جاتا ہے، 10-20% کی فلکچویشن ہوتی ہے ریٹ میں۔ جب یہ پروسیسنگ پلانٹ لگ جائے گا تو مچھلی جو ہے وہ فارمر کو پریشانی نہیں ہوگی، سب جو ہے پروسیسنگ پلانٹ میں چلی جائے گی، وہ اسے پروسیس کر کے مچھلی کو مکمل طور پر کوئی ویسٹ نہیں ہوگا، اور وہ ایکسپورٹ ابھی ہم ایکسپورٹ نہیں ہے، ابھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ 10% جو گیپ ہے
ये हम पूरा कर लेंगे तो हम एक्सपोर्ट की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अच्छा रोहन साहब, बहुत सारी मछलियाँ जिस तरह हमारा इंडस ट्राउट है, इस तरह पल्ला मछली है सिंध में, इस तरह की ऐसी वैरायटी हैं जो बड़ी बड़ी मशहूर हैं, तो ये हर जगह नहीं पाई जाती, मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती है। माइनस टेम्परेचर पर पाली जाती है ना ट्राउट वगैरह, जो हमारे जैसे मरी है, जैसे हमारी ये सवात के इलाके हैं, ये वहाँ पाली जाती हैं क्योंकि माइनस टेम्परेचर पर पलती हैं, हर जगह नहीं पाली जा सकती। हमारे ये पंजाब के इलाके हैं, ये गर्म इलाके हैं, ये गर्म इलाकों में नहीं पाली जाती। नहीं, इंडस ट्राउट दरिया सिंध में आपको मिलती है, इसकी फार्मिंग नहीं हो सकती? इसकी फार्मिंग हो सकती है, अब हम इस तरफ शुरू की हुई है क्योंकि अब हम मेन जो गैप था, जैसे हम ये तिलापिया, झींगा, पंगेशियस मछली, सौल मछली की फार्मिंग नहीं कर रहे थे, अब ये फार्मिंग इसकी शुरू हो गई है। सौल भी आपको यहीं से मिलती थी? हाँ जी, हाँ यहीं से हम कर रहे हैं। अब हो रही है? हाँ जी, हाँ, सौल की अब आम फार्मिंग हो रही है। ये गैप अब ख़त्म हो जाएगा तो ये इंडस ट्राउट की तरफ आ जाएंगे हम। इंडस ट्राउट का सीड जो है वो हेडतौंसे पर इधर रिवर यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हमने इसको ब्रीडिंग की तरफ नहीं गया क्योंकि हमारा मेन फोकस जो था वो पंगेशियस और तिलापिया की तरफ था। इसमें हम कामयाबी की तरफ आ गए हैं, ब्रीडिंग कामयाब हो गई है, अब हमारा ये गैप इंशाल्लाह ताला फिल हो गया, तो हम इंडस ट्राउट की तरफ जो है ना वो जाएंगे। अच्छा असद खान साहब, जिस तरह मैडम ने बताई बात, राव साहब ने बात की, बायोफ्लॉक की जो है ना कॉस्ट एक उसकी पाउंड की 80,000 से लाख रुपये है जी जी। तो ओपन फार्मिंग में फी एकड़ कास्ट आपकी कितनी आती है? किस हमारी तरह अगर तकरीबन हमारे कोई दोस्त करना चाहें जी जी, जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं दूर दराज अब के इलाकों चूँकि में बहुत महंगाई होगी, जैसे अब खाद का रेट देख लें तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, पाउंड बनाने का खर्चा मैं वही क्या है? बता रहा हूँ ना, अब जैसे कि अब हम देख लें कि ठेके बहुत ज़्यादा हो गए तो तकरीबन 2 लाख फी एकड़ खर्चा आ जाता है। 2 लाख फी एकड़। अच्छा, डॉक्टर साहब ने एक बहुत प्यारी बात की कि ना एयर रेटर लगाएं, मतलब उससे ऑक्सीजन में मसला मतलब हल होगा उसका। अच्छा, उसका एक और बड़ा फ़ायदा है, हम डालते हैं फ़ी एकड़ 700 दाना और एयर रेटर लगाने से वो हम 1000 तक लेकर जा सकते हैं। अच्छा, उसका ये भी फ़ायदा है। बायोफ्लॉक में कितने दाने डालते हैं आप? 1000 आप एकड़ में डालते हैं 700। इसका मतलब है आपकी प्रोडक्शन तो फिर ज़्यादा होगी। हाँ जी, बायोफ्लॉक ज़्यादा, ये 1000 और डबल क्रॉप लेंगे, यानी कि 5 महीने में 2000 2000 हो गया ना, उनका 700 हो गया। अच्छा, फी एकड़ पाउंड की जो कास्ट है वो बताएं ताकि हमारे जो दोस्त करना चाहते हैं 2 लाख फी एकड़ टोटल खर्चा मतलब उसमें आ जाता है। ये पाउंड बनाने का भी? जी जी, तो या सिर्फ नहीं, पाउंड बनाने का और उसमें फीड, उसमें सीड, सब मतलब बिजली का बिल वगैरह सब तय है मतलब। अच्छा मैडम, ये आप ख़वातीन को क्या मशवरा देंगी? जिस तरह बच्चों को मैं बड़ी खुशी से खिलाती हैं चीज़ें कि बच्चा मेरा उसकी ग्रोथ बेहतर हो, तो उसमें फ़िश का कितना एक रोल है? फिश का बहुत बड़ा रोल है, हो सकता है अगर हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस पैदा हो जाए कि हम इसको एक जो है वो रूटीन डाइट का हिस्सा बना लें। हफ्ते में 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं इसको, 3 हफ्ते दफ़ा, में 2 दफ़ा 2 दफ़ा, जी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते? इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, 4 दफ़ा भी। इसका कोई आप कहते हैं हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर होनी चाहिए। और जो है मेन इशू वो कांटों वाला, वो भी तिलापिया किसी तरह हल कर देगी। अच्छा, और मौसम वाला भी बता दें बार बार, क्योंकि माएँ जो है ये सर्दियों में बच्चों को ज़रूर खिलाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो असल में ऐसा है कि गर्मियों में इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। अभी हमारा जो है इंटेंसिव कल्चर पे ज़्यादा काम हो नहीं सका। अवेलेबल होती है मार्केट में, रेट ही कम होता है, लेने वाला कोई नहीं होता, इसलिए कोई नहीं होना। वो ठीक है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन होता है ना ये, बल्कि मैं समझता हूँ गर्मियों में आपको दरियाई मछली ज़्यादा मिलती है दरियाई, क्योंकि फार्मिंग होती नहीं। क्यों राव साहब, आपका क्या ख्याल है? लेकिन हम वहाँ से ले नहीं सकते, ब्रीडिंग सीजन है वो। अच्छा, वो बैन होती है जून जुलाई अगस्त जो है वो रिवर से बैन होता है, वहाँ से मछली हमारे जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी नहीं पकड़ सकते। अच्छा, वो नहीं पकड़ तो फार्मर की इंशाल्लाह ये तिलापिया का जो चल रहा है ये मैडम बता रही हैं उसका भी बच्चों को खिलाना बड़ा आसान है। जी बिल्कुल, वो है ही 1 सर्विंग के लिए फिश जो है तिलापिया, मतलब इसका साइज ही इतना होता है कि आप उसको पूरी की पूरी जो है वो कुक कर सकते हैं। मुर्गी की तरह है, मकसद बच्चों को मसला नहीं है कि कांटों शांटों का मसला नहीं है, डर कोई नहीं। कि पूरी की पूरी फिश जो है उसको कट नहीं करना आपने, वो वैसी की वैसी 1 सर्विंग के लिए है, 1 प्लेट के लिए है।
بہت شکریہ میڈم، آپ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ، رو صاحب آپ کا بہت شکریہ، اسد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے مچھلی کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی، اسپیشلی انہوں نے فش فارمنگ کے حوالے سے بات کی، اور خصوصاً جو ان کی اہم بات تھی وہ یہ تھی مچھلی کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے، مچھلی آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہے اور بڑی ضروری ہے، مچھلی کے استعمال بڑھائیں، برائلر کے استعمال سے بہت بہتر ہے، آپ کے بچوں اور آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے جو دور دراز کسان بھائی بیٹھے ہیں اور اپنے رقبے بنجر دیکھ کے پریشان ہیں، وہ بھی فش فارمنگ کر کے اپنے رقبے آباد بھی کر سکتے ہیں اور منافع بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔